سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ باب العلم۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا ساتھی ہے اگر وہ تمہارے نفس کی اصلاح میں تمہاری معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا ساتھی کون ہے، آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں، کیا وہ آپ کی اصلاح میں معاونت کرتا ہے، اچھائی پہ آپ کو ابھارتا ہے، اچھے کاموں کی طرف آپ کی رغبت دلاتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر ایسا کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں تو پھر اس کا ساتھ آپ کے لیے وبال ہے، کیونکہ انسان کے جو 5 قریبی دوست ہوتے ہیں نا، انسان کی شخصیت انہی کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے کتاب کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج پہ گیا، طواف کے دوران دعا کر رہا تھا، ہر چکر پہ دعا کرتا کہ میرے مالک میرے دوستوں کی اصلاح فرما، میرے مالک میرے دوستوں کی اصلاح فرما۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ میاں یہاں آ کے اپنی بات کرو، اپنی مغفرت چاہو، دوستوں کی فکر کیسی؟ وہ کہنے لگا اگر میں سدھر بھی گیا اور میرے دوست نہ سدھرے تو میں جا کے دوبارہ ویسا ہو جاؤں گا۔ میں دوستوں کے لیے اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر وہ اچھے ہو گئے تو میں ان کے ساتھ رہ کر میں بھی اچھا ہی رہوں گا۔ ہم کیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کس طرح کے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بیماری کامن ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شیطان بھی بڑا زبردست جو ہے وہ بزنس مین ہے، تجارت بڑی خوب کرتا ہے، ہر بندے کو اس کے حساب سے جو ہے وہ چیز بیچتا ہے، ہر بندے کو۔ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی چیز سب کو بیچ دے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے مذہبی آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، یہ شراب نہیں پیے گا، سود نہیں کھائے گا، زنا نہیں کرے گا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف اپنا ٹائم ویسٹ ہی نہ کرے۔ وہ پروڈکٹ لا کے دیتا ہے اس کو کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ فوراً بک جائے گی میری۔ وہ دینی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو، عام لوگوں پہ جو چیز وہ بیچتا ہے نا، وہ ان کو لگاتا ہے لگائی بجھائی پہ، غیبت پہ، چغلی پہ، بدگوئی پہ۔ اب یہ آگ ایسی ہے کہ گھروں کے گھر اس سے جل گئے۔ مطلب نہ ایل پی جی وہ کام کرتی ہے، نہ وہ بایو گیس وہ کام کرتی ہے، نہ پیٹرول ایسی آگ لگاتا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی پیٹرول کو آگ لگی ہوئی ہے، تو نہ پیٹرول ایسی آگ لگاتا ہے، نہ جو ہے وہ مٹی کا تیل وہ آگ لگاتا ہے۔ جو آگ غیبت لگاتی ہے، لگائی بجھائی، یہ ہمارے معاشرے میں وہ ناسور ہے کہ جہاں 4 لوگ بیٹھے نہیں وہاں کسی کی برائی شروع کر دی، ٹاپک ہی نہیں ہے۔ اور آپ کسی چائے خانے پہ چلے جائیں شام کو، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، اب آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے صرف توجہ کریں کہ وہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، مطلب کوئی پازیٹیو بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ایک منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ میرے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ کبھی ہم نہیں چاہیں گے، ہمیں تو کراہت آئے گی اس کو دیکھ کے۔ کسی کا اللہ نہ کرے کسی کا بھائی اس طرح پڑا ہو، اس کو کوئی کاٹ کے کھا رہا ہو تو کوئی گوارا کر سکتا ہے اس چیز کو، لیکن غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔
دو برائیاں ایسی ہیں جس کو قرآن نے اتنی شدید انداز میں جس کی مذمت کی، ایک غیبت اور دوسرا سود۔ غیبت کے بارے میں اتنی شدید مذمت، اتنے مطلب ایسے الفاظ کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہیں۔ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ برائی اس شخص میں موجود ہو تو کیا یہ غیبت ہے؟ یعنی اگر آپ برائی بیان کر رہے ہیں اور وہ برائی اس میں موجود ہے تو کیا یہ غیبت ہے؟ میرے حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس شخص میں موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم کسی کو کہنا غیبت نہیں کہتے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں آپ سے، بالکل سچ کہہ رہے ہیں بھائی، یہ سچ کہنا ہی تو غیبت ہے۔ غیبت کی جو شرائط ہیں نا، ان میں 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسپیسیفک کسی کا نام لے کے برائی کی جائے۔ ایک تو جنرل بات ہوتی ہے، ایک کسی کا نام لے کے اسپیسیفک کہ فلاں شخص، اس کا نام لیا، اس کے بارے میں بات کی، یعنی کسی فرد واحد کے بارے میں بات کرنا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے پیٹھ پیچھے بات کی جائے، اور تیسری چیز یہ کہ وہ برائی اس میں موجود ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس نیت سے کی جائے، اس انداز سے کی جائے جس سے اس کی تذلیل ہو رہی ہو، تحقیر ہو رہی ہو، مطلب یہ مقصد ہو۔ یہ 4 باتیں ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اب معاشرے کے اندر جب میں دیکھتا ہوں یہ بلا گھروں کو کھا گئی ہے، ہمارے فیملیاں تباہ ہو گئیں، اس سے لگائی بجھائی۔ میرے حضور کی بارگاہ میں بتایا گیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت جو ہے وہ بڑی نیک ہے، پارسا ہے، عبادت گزار ہے، متقی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں، لگائی بجھائی کرتی رہتی ہے، غیبت کرتی ہے، اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اس کی کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے، اور وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ پھر بتائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے، اعمال تو اس کے بہت زیادہ نہیں ہیں، بس نماز فرض پڑھ لیتی ہے، فرائض کا خیال رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ نہیں کرتی، اعمال تو اس کے کم ہیں، معمولی ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اندازہ لگائیں اس زبان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے۔ اب شیطان کو پتہ ہے میری یہ پروڈکٹ بکے گی، میں اس شخص کو کہوں کہ یار شراب پی لے، یہ بولے گا حرام ہے، میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو کیا غیبت کرنا حرام نہیں ہے؟ کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا جس طرح حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت اور آبرو کو بھی، اس کا بھی نقصان پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں تو آپ اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہر صاحب حیثیت شخص کو میں نے دیکھا ہے، صاحب منصب شخص کو، کہ جو کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک آدھ خبری ضرور رکھا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ کے اس دور میں بھی اس نے خبری رکھا ہوتا ہے ساتھ میں، جو اس کو بتاتا ہے کہ حضرت یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس نے ویڈیو دیکھی، کہا اس میں تو کچھ نہیں ہے، کہا نہیں یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کے متعلق کر رہے ہیں۔ کہہ رہے نہیں یار میرے متعلق، میرا نام تو نہیں لیا، حضرت اشارہ آپ ہی کی طرف ہے۔ کہا اچھا، بس ایک پوسٹ لگاؤ اس کے خلاف۔ بڑے بڑے لوگوں نے رکھے ہوئے خبری، اور وہ صبح صبح ان کو جب کان بھرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور انزائٹی، ڈپریشن، ساری بیماریاں سیٹھوں کو، بڑے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہیں۔ میرا ایک وہ تھا، چائے سرو کرتا تھا بندہ، پشتو اسپیکنگ تھا، تو جب کوئی عام آدمی آتا نا، میں اس کو کہتا الطاف چائے لاؤ، تو وہ لا کے چائے رکھ دیتا تھا سب کے آگے۔ لیکن جب کوئی سیٹھ آ کے بیٹھتا تو میں کہتا الطاف چائے لاؤ، تو مجھے کہتا کہ سر چینی والا لاؤں بغیر چینی والا لاؤں؟ تو میں نے کہا یار پوچھ لیتا، ہاں بھائی کیا بغیر چینی ہے جی۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم کوئی عام آدمی بیٹھتا ہے تو تم پوچھتے نہیں ہو،
جب کوئی سیٹھ آ کے بیٹھتا ہے تو تم پوچھتے ہو کہ چینی والا لاؤں کہ بغیر چینی والا لاؤں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہہ رہا ہے صاحب بیماریاں بھی تو بڑے لوگوں کو ہوتی ہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے خبری جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ میں۔ شوگر ہو گئی صاحب کو، یعنی خون میں شوگر ہو گئی، زباں شیریں نہیں ہوئی۔ اور ایسے خبری جب آپ کے کان بھرتے ہیں نا، اور آپ اس پہ جب ایکشن لیتے ہیں، اور وہ دوسرے دن وہ اور پھر مسالے دار خبر آپ کو تیار کر کے دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ تو ہمیں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، کان بھرنے والوں کی۔ میں ایک شخص کے ساتھ کبھی میرا واسطہ رہا، کام پڑا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ذرا صاحب حیثیت شخص تھے۔ اب ان کے ارد گرد جو لوگ تھے، وہ حضرت کو اگر غصہ آ جاتا کسی پہ، کسی کے بارے میں کہتے یہ کتا ہے، تو سارے کہتے حضرت کالا بھی ہے، بھونکتا بھی ہے، بہت بھونکتا ہے، آج کل تو باولا بھی ہوا ہے۔ اور کبھی حضرت موڈ میں ہوتے کسی کے بارے میں کہہ دیتے کہ اپنا ٹامی ہے، ارے حضرت کتنا اچھا ہے، کتنا فرینڈلی ہے، مطلب کتنا کاٹتا بھی نہیں ہے۔ حضرت کا موڈ دیکھ کے انہوں نے مسکا لگا دیا۔ بندہ ضائع ہوتا ہے، ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ جو کان بھرنے والا رکھا ہوا ہے نا، اس کو نہیں ہٹانا۔ قیمتی لوگ ضائع ہوتے ہیں، ہوتے چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حال ہے ہر بڑے شخص کے ارد گرد دیکھا جائے، الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہو تو بچا ہو، جسے اللہ نے بچایا ہو۔ زیادہ تر لوگ اسی طرح کے بڑے شخص کو ارد گرد ایسے لوگوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ غیبت سے بچیں، کسی کی برائی نہ کریں۔ جب آپ 41 دن یہ کام کریں گے نا، آج سے نیت کریں۔ معراج شریف کا مہینہ ہے، میرے حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، تو مسلمان کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلمان کی برائی کرے۔ تو اگر 41 دن کی نیت کریں کہ ہم غیبت کسی کی نہیں سنیں گے اور نہ کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں غیبت، وہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، 4 لوگوں میں مزے سارے لے رہے ہوتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ ہم تو نہیں کرتے، میں نے سنتے تو ہو نا بیٹھ کے۔ آپ سوچیں گے کہ یار اس کے بعد ہوگا کیا، پھر بچے گا کیا ہے؟ اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اگر آپ سب کو کہتے ہیں بھائی برائی نہیں کرنی کسی کی، اب بات کرو، اب کر کے دکھاؤ بات، ٹاپک ہی نہیں ہے کوئی۔ زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا غیبت وہ کرتے ہیں جو خود کچھ نہیں ہوتے، بس وہ اس کی برائیاں کر کے اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں۔ کوئی بس کسی کی کوئی خامی لگ جائے، آج ٹاپک آ گیا شام کو چائے کے ہوٹل پہ، بس آ جاؤ بھائی نیا ٹاپک مل گیا ہے، مسلمان کی برائی کریں گے بیٹھ کے۔ اللہ اکبر، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کس طرف چل پڑے ہیں؟ میرے بابا جی تھے، ان کے 2 مرید تھے، عقیدت مند تھے، آ کے بیٹھتے تھے۔ انہوں نے تیسرے شخص کے بارے میں بات کی کہ وہ گڑبڑ کر رہا ہے، نظام اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ اس کو بھگائیں، ہماری تو سنتا نہیں ہے، کل آپ کے پاس لے کر آئیں گے، آپ ہی کچھ کیجئے۔ تو بابے نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جی، لے آؤ، مگر 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ اب دیکھیے سمجھانے کا انداز، اللہ اکبر کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو میں چغلی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہتان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تم دونوں یہاں پہ مسلسل میرے آمنے سامنے ہوتے ہو، مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو، بات کرتے ہو، وہ شخص اجنبی ہے، مطلب کبھی کبھی آتا ہے عقیدت میں میرے سامنے کوئی بات کر ہی نہ سکے اپنے دفاع میں، ہو سکتا ہے وہ خاموش رہے اور تم لوگ بولتے رہو، تو گفتگو میں کوئی بہتان نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، کا ایک اور شرط بھی آخری، کہ حضور وہ بھی بتائیں۔ تو بابے نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو ہمارا مقصد اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کو بھگانا نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ کہا جی ہاں جی سمجھ گئے۔ کہ بس کل اس کو بلا کے لے آؤ۔ تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یوں دیکھا، کہنے لگے حضور ہم اس کو خود ہی سمجھا دیں گے، ہم اس کو، کیونکہ جب یہ 3 باتیں نکل گئیں تو بچا کیا؟ اب کچھ بچے گا بولنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے
غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مشیر اپنے ساتھ اچھے رکھو، دوست اپنے ساتھ اچھے رکھو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے دور میں اتنا امن نہیں ہے جتنا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں تھا، جتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، آپ کے دور میں اتنا امن نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جب ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، فاروق اعظم خلیفہ تھے، عثمان غنی خلیفہ تھے، تو ہم جیسے لوگ ان کے مشیر تھے۔ آج ہم خلیفہ ہیں تو تمہارے جیسے لوگ ہمارے مشیر ہیں، تو فرق تو پڑے گا۔ تو مشیر کیسے آپ رکھ رہے ہیں اپنے ساتھ، یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ کس طرح کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں۔ ہو سکتا ہے میری باتیں کسی کو محسوس ہوں، لیکن میں حقیقت عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اپنے ارد گرد اچھے لوگ رکھیں، آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا، انزائٹی بھی نہیں ہوگی، رات کو نیند بھی اچھی آئے گی آپ کو۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کی غیبت کر سکتے ہیں۔ کسی شخص نے آ کے آپ سے پوچھا کہ بھائی فلاں شخص کے بارے میں بتاؤ، مجھے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے اس کے ساتھ، یا اپنے آفس میں اس کو جاب دینی ہے، بندہ کیسا ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے، آپ رائے دیں۔ اگر صحیح شخص ہے تو کہیں بہت اچھا ہے، نہیں ہے شرابی ہے، فراڈی ہے، کوئی ڈکیت ہے، آپ بتائیں جی ایسا بندہ ہے، تاکہ دوسرا شخص اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اسی طرح عدالت نے کسی سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، تو آپ بیان دیں کہ ظالم شخص ہے اس کی برائی بیان کریں، فاسق شخص ہے اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کی مذمت کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان شخص جو اپنے عیب خود بھی چھپا رہا ہے، آپ اس کے عیب بیان کر رہے ہیں، اس کو رسوا کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ بھائی اس کا کفارہ کیا ہے، اس سے بچیں کیسے، اس برائی سے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کی کہ سب سے پہلے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اب اس شخص کو جا کے اگر کہیں گے کہ بھائی ہم نے تمہاری برائی کی تھی، تو ہو سکتا ہے معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے۔ تو اللہ سے سچی توبہ کریں اور اس شخص کے لیے روز دعائے خیر کریں، اور یہ عادت ڈالیں کہ اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص آپ کے قریب نہیں بھٹکنا چاہیے جو غیبت کرتا ہے۔ آپ کہیں گے پھر ہم تو اکیلے ہو جائیں گے بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے لوگ عطا کر دے گا۔ یقین کریں، اس پہ ایمان رکھیں، پھر آپ کا اورا ایسا ہو جائے گا کہ آپ کے ارد گرد وہی لوگ آ کے بیٹھیں گے جو غیبت نہیں کرتے ہوں گے، مثبت لوگ بیٹھیں گے، پازیٹیو لوگ بیٹھیں گے، جس سے آپ کی انرجی بڑھے گی۔ جو غیبت کر رہا اس کو وہیں روک دو۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضور فلاں شخص نے آپ کی برائی کی ہے، آپ کو گالی بکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان کو تیرے سوا کوئی قاصد نہیں ملا، شیطان کو کوئی قاصد نہیں ملا، یعنی وہیں روک دیا اس کو۔ اب جو طوفان بدتمیزی، ایک تو ویسے ہی بیٹھ کے بھی غیبت ہوتی ہے، اب سوشل میڈیا پہ جو شروع ہو گیا ہے، اس کے خلاف تو اس کے خلاف تو وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے، سارے سمجھ رہے ہیں جہاد یہی ہے، لگے پڑیں۔ ہمارے پرانا دور تھا بچپن میں، تو کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ باتھ روم کے دروازے کے پیچھے جا کے لکھتا تھا، ساری حسرتیں نکالتا تھا، وہ مغلظات ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے۔ اب سب کے پاس موبائل آئی ہے، لگے پڑے ہوتے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، خدا را ہوش کے نہ کھولیں۔ کسی کے عیب بیان کرنا، اگر آپ سامنے والے کا عیب آپ نے بیان کر دیا تو چلو اس پہ بھی یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں، اور معافی نہیں مانگ سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعائے خیر کریں، توبہ کریں۔ اب سوشل میڈیا پہ اگر کسی کے بارے میں آپ نے بات کر دی اور وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی، اب اس کی تلافی آپ کیسے کریں گے؟ مطلب کسی کی عزت آپ نے اچھالی تو اس کو کیسے آپ پھر بعد میں کور کریں گے؟ یہ طرح بیٹھا ہوا ہے، ہمیں بسا اوقات سوشل میڈیا کا ہمارا کام ہے، کئی محبت بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، اور کئی اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ محبت کا اظہار پڑ جاتا۔ تو ایک شخص تھا، وہ میں ایک دفعہ میں مطالعہ تھے، ہم کہیں گئے ہوئے تھے،
تو مجھے ایک شخص نظر آیا. جیسے ہی وہ نظر آیا تو میں سوچنے لگا یار اس بندے کو میں نے کہاں دیکھا ہے. سوچتا رہا میں نے کہا نہیں لیکن دیکھا ہے اس کو کہیں. آج کیوں نہیں میں طرح یہ اس کو جانتے ہو یار, میں نے اس کو کہیں تم جانتے ہو؟ اس نے کہا یہ وہی تو ہے تو محبت زیادہ کرتا ہے. میں نے کہا ہاں, یہ اکثر مطلب آگے کامنٹس پہ مطلب جو دل کی بھڑاس وہ نکالتا ہے اور جو باتیں وہ لکھتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو پہلے میں نے سوچا کہ چھوڑ دوں اس کو, کوئی بات نہیں, مطلب ہوتا ہے. پھر میں نے کہا نہیں یار, یہ ہر دفعہ لکھتا ہے, مطلب بار بار یہ ایسے کامنٹس کرتا ہے, اس طرح کی بات کرتا ہے, تو ذرا اس کو بلاؤ. ہو سکتا ہے میں نے کبھی جانے انجانے میں اس کا کوئی دل دکھا دیا ہو یار, ہو سکتا ہے میں نے کوئی پیسے ویسے اس کے دینے ہوں, مطلب یہ بلا وجہ تو کوئی شخص نہیں کرے گا. میں نے کہا چلا بلاؤ اس کو. وہ آیا, اب جیسے وہ قریب آیا تو وہ پریشان ہو گیا, اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. تو میں نے سلام دعا کی. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ, میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے, بس صرف یہ ہے کہ مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کی کبھی دل آزاری کی ہو, آپ کے کوئی پیسے دینے ہو, کوئی قرضہ لیا ہو میں نے آپ سے, کہ آپ مجھے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہو مجھ سے ہضم نہیں ہوتی. تو اس نے جو جواب دیا نا وہ سننے والا تھا. اس نے کہا کہ سر میں بہت معذرت چاہتا ہوں. میں نے معذرت کی بات میں کر ہی نہیں رہا, میں تو آپ کو دل سے, میری عادت ہے روزانہ سوتے ہوئے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میں نے کہا میری یہ عادت ہے, میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے تمہارے لیے, واللہ کہہ رہا ہوں. میں جب روزانہ رات کو سوتا ہوں میری عادت ہے میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں, یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں, تو بھی مجھے معاف کر دے. یا اللہ میں تجھ سے راضی, تیری مخلوق سے راضی, تیرے بندوں سے راضی, تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. یہ میری روز کی دعا ہے. میں نے کہا میں دل میں رکھ کے سوتا ہی نہیں ہوں. تمہیں شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے, یہ ہے کہ مجھے پتا تو چلے کہ ہے مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا سر مسئلہ کچھ نہیں ہے, کبھی میری بیگم سے لڑائی ہوتی ہے, میں غصے میں ہوتا ہوں اور وہ لا کے آپ کی ویڈیو مجھے دے دیتی ہے کہ اس کو سنیں, آپ ان کی باتیں سنیں. کہہ رہا میں ان کے سامنے موبائل لے کے نا نیچے لکھتا رہتا ہوں, طبیعت سے لکھتا ہوں, ساری بات لکھ دیتا ہوں, اور کوئی بات نہیں سر, بس غصے میں لکھ دیتا ہوں. تو میں نے کہا چلو میری وجہ سے کسی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, کوئی اپنی بھڑاس نکال ہی دیتا ہے, چلو کوئی مسلمان میری وجہ سے ریلیکس ہو جاتا ہے, سیٹ ہو جاتا ہے, کوئی بات. تو اب اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی وہ گالیاں لکھ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں لکھ رہا ہے بھائی, کوئی وجہ ہی نہیں ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ہم بلا وجہ لوگوں پہ بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, بغیر سوچے سمجھے لوگوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. مطلب جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, اس کا جواب اس نے دینا ہے, آپ نے نہیں دینا. آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حضرت کتنی غیبت کی تھی, آپ نے کتنے جھوٹ بولے تھے, یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور خدا نہ خواستہ ایسی کوئی پوسٹ آپ نے لگا دی, شیئر کر دی, تو جب تک وہ چلتی رہے گی بھیا تو میٹر بھی چلتا رہے گا. اور اگر بات ثابت, یہ جو ہمارے یہاں صحافی بیٹھ کے الزامات لگ رہے ہوتے ہیں, عدالت میں جاتے ہیں معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں, ثابت کر نہیں سکتے, جھوٹے الزامات ایک دوسرے پہ, بعد میں کہتے ہیں تو سیاسی بیانیہ تھا. اللہ اکبر, سیاسی بیانیے میں سب جھوٹ بول دو, الزامات لگا دو, کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیر دو. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ تو سچ بولیں, کم بولیں, اچھا بولیں.